بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اچھے رہے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، ہمارا یہ درس چل رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بشر کہنا کفار کا طریقہ ہے، جس میں ہم نے جانا قرآن کی آیتیں پڑھی، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کفار کو اس چیز کا جواب دیتا ہے تو سب سے پہلے اپنی پاکی کیوں بیان کرتا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ تو آئیے اب اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں حکمت کیا ہے۔ تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافروں کو جواب دینے سے قبل اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے میں کیا حکمت ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرا رب ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اس کی قدرت و حکمت غیر متناہی ہے جس کی انتہا نہ ہو، اور ہر چیز کو محیط گھیرے ہوئے ہے۔ اس کی قدرت و حکمت کے اسرار اور موز ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ میرا رب ایسا قادر مطلق ہے، سبحان اللہ، کہ اس کی تمام صفات میں عیب و نقصان کا وہم گمان و امکان ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ مکمل سبحان اور سبحان یعنی پاک اور پاکی کی جلوے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس رب سبحان عظیم نے اپنے پیدا کیے ہوئے بے شمار انسانوں میں چند مخصوص اور چنے ہوئے انسانوں کو نبوت و رسالت کے منصب عالی سے سرفراز فرمایا ہے۔ اس پاک رب قدیر نے انسان ہی میں سے اپنے مخصوص بندوں کو جب نبی اور رسول کی حیثیت سے چنا ہے، تو رب قدیر کا یہ چننا اور پسند فرمانا بھی عیب و نقص سے پاک ہے۔ ان انبیاء و مرسلین کا انسان ہونا کوئی عیب یا نقص نہیں، بلکہ رب سبحان العظیم کی حکمت کا کاملہ ہے کہ اسرار اور موضع کا مخزن ہے۔ اسرار و رموز کا مخزن ہے، لہذا اے نافہمو، اے بے عقلو، اگر تمہارے ذوم و خیال میں نبی و رسول کا انسان ہونا عیب ہے تو تم رب کی قدرت اور اس کی شان سبحان عظیم میں عیب جوئی کرتے ہو۔ اگر نبی اور رسول کا انسان ہونا عیب یا نقص ہوتا تو وہ پاک رب اپنے مخصوص بندوں کو یعنی نبوت و رسالت کے اعلی منصب پر فائز ہونے والے مقدس حضرات انبیاء کو بشارت کے عیب و نقص سے داغدار نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ علیہ السلام نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کی روش کے مطابق کفار و مشرکین کو سنایا، حل کنتم الا بشر رسولا، یعنی میں کون ہوں؟ آدمی ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا۔ کفار و مشرکین نے حضور اقدس علیہ السلام کو بشر کہا تھا۔ آپ کو بشر کہنا ان کی عقل کا فطور و فساد تھا، ان کی نافہمی اور بے عقلی کا ہی نتیجہ تھا کہ آپ کی اپنے پر قیاس کر کے یہ ناز بات کہی تھی۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا ان کی عقلوں کے معیار کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ جواب دیا گیا کہ تم میرے متعلق بشر ہونے کی بات پھیلاتے ہو اور میرے بشر ہونے کے معاملے کو اہمیت دیتے ہو، تو اب مجھ سے سنو۔ ہاں میں بشر آدمی ہوں، لیکن صرف بشر ہی نہیں بلکہ بشر رسولہ یعنی اللہ کا بھیجا ہوا آدمی ہوں۔ میں تمہاری طرح عام سطح کا انسان نہیں ہوں، بلکہ اللہ کا مخصوص چنا ہوا اور منصب رسالت سے سرفراز رسول ہوں۔ مجھے صرف بشر مت سمجھو، اپنی بشریت پر میری بشریت کو قیاس مت کرو، کیونکہ میں بشر رسولہ ہوں۔ تمہارے مجھے بشر کہنا تمہاری گمراہی و دلالت کا سبب ہے جو تمہیں ایمان لانے سے روکتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اور کس بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا جب ان کے پاس ہدایت آئی، مگر یہ کہ بولے اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا، یعنی میں تمہارے پاس رشد و ہدایت کا پیغام توحید لے کر آیا ہوں تاکہ تمہیں کفر و شرک کی دلالت و گمراہی کی تاریکی سے نکال کر نور انوار کی دولت سے مالا مال کروں، لیکن تم میری بشر ہونے کے معاملے کو اٹھاتے ہو اور دولت ایمان سے محروم رہتے ہو اور میرے رسول ہونے میں شک کرتے ہو۔ یہ کہتے ہو کہ کیا اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تم میرے بشر ہونے ہی دیکھتے ہو، لیکن میرے منصب نبوت اور اللہ تعالیٰ کی عطا فرمادہ کمالات
نہیں دیکھتے؟ ہاں ہاں سن لو، میں بشر ہوں تو کیا ہوا، میں بشر ہونا تمہاری طرح نہیں، میں بشرن رسولہ ہوں، مجھے عام بشر کی مانند گمان کر کے ایمان سے کیوں محروم رہتے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ کفار و مشرکین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب، نبوت و رسالت، تصرفات و کمالات، خصوصیت و صفات، فضائل و کمالات اور دیگر محاسن طیبہ عالیہ کا اقرار اور اعتراف نہ کیا، اور آپ کو صرف بشر ہی جانتے رہے، اور یہی بات ان کے کفر کی اصل تھی۔ نبی کو اپنے جیسا بشر کہہ کر کفار کے کافر ہی رہے۔ مقولہ کفار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق دہرانا من جانب اللہ ممنوع ہے، چنانچہ قرآن مجید میں ہے، اے ایمان والو، سبحان اللہ، اپنے نبی کو رائنا مت کہو انظرنا، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو رائنا کہو اور یوں عرض کرو، حضور ہم پر نظر رکھیں۔ سبحان اللہ، رائنا کہنے سے منع فرمایا اس لیے کہ مقولہ کفار ہے، چنانچہ شان نزول ملاحظہ ہو۔ اب اس آیت کا شان نزول پڑھیے، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ تفسیر روح البیان اور دیگر اکثر تفاسیر میں ہے کہ اہل ایمان کا طریقہ تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بیان فرماتے تو حسب عادت متکلم بات کرنے والے کبھی سامنے والوں سے بھی کبھی دائیں کبھی بائیں جانب گفتگو فرماتے تو صحابہ کرام عرض کرتے رعینا، ہماری رعایت فرمائے، یعنی ہماری طرف گفتگو ہو تاکہ آپ کے چہرے اقدس کو سیر ہو کر جی بھر کے دیکھے۔ سبحان اللہ۔ سکین چونکہ لفظ رعینا سر یعنی یا عبرانی لفظ تھا، اور یہ کلمہ گالی کا بھی تھا، جب یہود وغیرہ نے سنا تو وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی کلمے سے پکارتے اور ان کا مقصد گالی ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو روک دیا کہ آئندہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو رعینا سے نہ پکارو۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو مقولہ کفار ہو وہ انبیاء کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بولنا بے ادبی و گستاخی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سابقہ اوراق میں تفصیل سے گزرا ہے کہ شیطان سے لے کر ابو جہل دیگر کفار و مشرکین کا شیوا رہا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بشر کی رٹ لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تفسیر روح البیان میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی تفسیر۔ انہوں نے اپنے نبی کی شان و عظمت گھٹانے کے لیے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ نبی تم جیسے ہیں، بشر ہیں، اور جو تم کھاتے پیتے ہو یہ بھی وہی کھاتے پیتے ہیں، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسا بشر کی فرما برداری کی تو تم ضرور گھاٹے یعنی نقصان میں ہو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ کافروں نے بشر ہونے کا سبب اور بہانہ جتا کر اپنی قوم کو انبیاء کرام کے خلاف ورگلانے اور اکسانے کی کوشش کی، اور قوم کو دھمکی بھی دی کہ اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی اطاعت کی تو تم بہت بڑا نقصان اٹھانے پڑے گا۔ قاعدہ عرف عام میں بھی ہے اور شریعت کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جو کلمہ عام ہر اعلیٰ ادنا پر مستعمل ہوتا ہو، اگرچہ حقیقتاً میں صحیح بھی ہو، لیکن اعلیٰ کو خصوصیت سے اسی لفظ سے استعمال کیا جائے گا۔ اگر اعلیٰ کو اسی لفظ سے استعمال کیا جائے تو گستاخی ہے۔ مثلاً جوہلا ایک برادری ہے جو ان کے ہر فرد پر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ان میں کوئی شخص دینی یا دنیاوی اکرام و احترام سے نوازا گیا ہے، اب خصوصیت کہاں جائے؟ جولا صاحب السلام علیکم وغیرہ وغیرہ ایسا استعمال پر بولنے والے کو گستاخ اور بے ادبی کہا جائے گا۔ یوں نہیں بلا تمثیل سمجھے کہ لفظ بشر ہر چمار، بھنگی، بدمعاش، فاسق و فاجر، کفار و اہل ایمان سب کے لیے ایک حیثیت رکھتا ہے، لیکن خصوصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی عام حیثیت سے بشر کی رٹ لگانا گستاخی ہے۔ اگر یہ نیت تحقیر و توہین ہو تو کفر ہے، جیسے کافروں کا شیوا تھا۔ ہم آنے والے اوراق میں مخالفین کے ان اعتراض کے جواب لکھتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر کہنے کے جواز میں بطور دلائل پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جو اعتراض کے جواب رہتے ہیں ایک دو پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، باقی اگلی ویڈیو میں۔ سوال ہے، قرآن مجید میں
نص قطعی ہے، قل انما انا بشر مثلکم، فرمائے میں تمہارے جیسا ہوں، لیکن تم نص قطعی خلاف کہتے ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر نہ کہو۔ جواب، اللہ تعالیٰ کا فرمان اور ہمارا کہنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صورت میں تمہارے جیسا ہے، ہمیں آپ کو بشر کہنے کا حکم نہیں کی۔ قولوا انما هو بشر مثلنا، اے لوگو تم کہا کرو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم جیسے بشر ہیں، بلکہ کل میں اس جانب اشارہ ہے کہ بشر وغیرہ کے کلمات تم کہو، تم کہہ دو ہم تو نہ کہیں گے، ہم تو فرمائیں گے سبحان اللہ شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ سبحان اللہ، ہم فرماتے ہیں گے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر وغیرہ، ہم تو آپ کی شان بڑھائیں گے، آپ ان کی ساری فرما سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر کہنے کے لیے کہا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کل تم کہو، اور جب اللہ تعالیٰ نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا ہے تو یا ایھا المزمل کہہ کے، یا ایھا المدثر کہہ کے۔ جواب نمبر 2، اس آیت میں کفار سے خطاب ہے، چونکہ ہر چیز اپنی غیر جین سے نفرت کرتی ہے، لہٰذا فرمایا گیا ہے کہ اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہارے جین سے ہوں یعنی بشر ہوں۔ اس سے کفار کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہے، اس لیے کفار کے لیے کہا گیا قل انما انا بشر مثلکم، اور صحابہ کرام کو فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے میری مثل۔ سبحان اللہ، ریفرنس دیکھیں اس کا، صحیح بخاری کتاب الصوم، تم میں کون ہے میرے مثل، اور فرمایا انی لست مثلکم، میں تمہارے جیسا نہیں۔ سبحان اللہ، صحیح بخاری کتاب الصوم، باب الوصل ومن قال لیس فی اللیل صیام، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے کبھی نہیں کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جیسے ہیں، ہاں کافروں نے بار بار کہا کہ آپ تو ہماری مثل ہیں۔ جواب نمبر 3، بشر مثلکم آیت ختم نہ ہوئی بلکہ آگے آ رہی ہے، یوحیٰ الی انما الہکم الہ واحد، آیت بتا رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف اس امر میں ہمارے مثل ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ہمارے خدا ایک واحد ہے، ورنہ انسان غور کرے کہ اس کے کون سی شے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مثل ہے۔ ولادت مبارک سے لے کر زندگی کے ہر شعبے اور ظاہری بشریت کا جملہ اتوار آپ کے ایسے نرالے ہیں، انسان اپنی بصیرت کو سامنے لائے تو سوائے گمراہی کے کچھ حاصل نہ ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری بشریت اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت میں کوئی نسبت نہیں۔ مولانا مثنوی میں فرماتے ہیں اے ہزارہ جبرائیل اندر بشر بہر حق سوئے غربیہ یک نظر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشیرت ہزار ہاں جبرائیل حیثیت سے اعلیٰ ہے۔ اس کی مزید تفصیل و تحقیق فقیر کی تصنیف البشریت تعلیم الامہ میں پڑھیں۔ البشریت تعلیم الامہ ان کی کتاب ہے، اس میں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ میں نبی نور ہے سے متعلق بھی جلدی ویڈیو لاؤں گا انشاءاللہ۔ فرقیت از کجات کج، کیا مطلب؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایمان، عبادات، معاملات غیر زے کی کسی شے میں ہم جیسے نہیں، غرض یہ کہ کسی شے میں ہم جیسے نہیں، ہر بات میں فرق عظیم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان، اچھا فرقیت بتا رہے ہیں کہ ہم میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں کیا کیا فرق ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان دیکھی ہوئی چیزوں پر کہ رب کی جنت و دوزخ کو ملاحظہ دیا، ہمارا ایمان سنا ہوا ہے۔ ہمارے لیے ارکان اسلام 5، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 4، یعنی آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ دیکھو شامی شروع کتاب الزکوٰۃ، ہم پر 5 نماز میں فرض، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 6، یعنی تہجد میں بھی فرض۔ دیکھیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ ہم کو 4 بیویوں کی اجازت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی پابندی نہیں، جس قدر چاہیں ہماری بیویاں ہمارے مرنے کے بعد دوسروں سے نکاح کر سکتی ہیں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج سبحان اللہ پاک سب مسلمانوں کی مائیں وازواجہم امہاتہم کسی نکاح میں نہیں آ سکتی، ولا ان تنکحوا ازواجہا من بعدہ ابدا، ہمارے بعد
ہماری میراث تقسیم ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث نہ بٹے، ہمارا پیشاب پخانہ ناپاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت شریف امت کے لیے پاک۔ دیکھو شامی باب الانجاز۔ مرکات باب الاحکام المیہ فصل اول میں ہے۔ اور اسی مرکات باب الشطر کے شروع میں ہے۔ اسی طرح مدارج النبوہ جلد اول وصل عرق شریف صفحہ نمبر 25 میں بھی ہے۔ یہ تو شرعی احکام میں فرق بتائے گئے ہیں، ورنہ لاکھوں امور میں فرق عظیم ہے۔ ہم کو اس ذات کے کریم سے کوئی نسبت ہی نہیں، یوں سمجھو کہ بے مثل خلق ہے کہ بے مثل بندے ہیں۔ جواب نمبر 3 پڑھ لیتے ہیں اور ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ اس آیت میں بھی کلمہ مثل ہے، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ نور خدا چراغ کی طرح روشن ہے۔ اس مسئلے کو دوسری آیت سے سمجھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحہ الا امم امثالکم۔ نہیں ہے، ترجمہ، نہیں ہے کوئی جانور زمین میں، نہ کوئی پرندہ جو اپنے بازوؤں سے اڑتا ہو، مگر وہ تمہاری طرح امتی ہے۔ فائدہ، اس آیت میں کلمہ امثال موجود ہے، تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ہر انسان گدھا، سبحان اللہ، گدھے الو جیسا؟ ہرگز نہیں۔ اس آیت کی روح سے کسی کو کہا جائے کہ جناب تو الو کی طرح ہے، وہ نہ صرف ناراض ہوگا بلکہ لڑنے مرنے پر اتر آئے گا۔ ہم اسے جانتے سمجھائیں کہ جناب ناراض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو انسان جیسا وَأَمْثَالَكُمْ فرمایا، وہ ہرگز نہیں مانے گا، اسے اپنی توہین بنا کر دشمنی کرے گا، کہاں الو اور کہاں وہ۔ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام عرفہ اعلیٰ ذات اور ہم شراپا غلیظ و کشیف۔ پھر صرف متکلم سے دعوے دار بنے گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہماری مثل ہیں، جیسے ہم عاجز و بیکار بندے، تو معاذ اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہاں وہی مثل مانا جائے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے مثل ہے، کہ معبود نہیں اور شکل و صورت بظاہر بشر ہے، لیکن حقیقت نور اعلیٰ، نور انا نور، بے مثل حق کے مظہر ہو، پھر مثل تمہارا کیوں کر ہو، نہیں کوئی تمہارا ہم رابطہ، نہ کوئی تمہارا ہم پایا۔ اس قدر فرق عظیم ہوتے ہوئے مثلیت کے کیا معنی؟ جاء الحق۔ انشاءاللہ جواب نمبر 4 اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے ویڈیو اینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔